أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا یہ مسعود صاحب کا 7واں قیاس تھا. آپ 8واں قیاس اسے کہہ لیجئے کہ مسعود احمد صاحب نے بعض موضوع احادیث بھی بیان کی ہیں، بعض ایسی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، ایسی باتیں کہ جو رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. مثلا وہ لکھتے ہیں کہ مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا. دوبارہ سنیے، لکھتے ہیں مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا. جماعت المسلمین کا تعارف اور صفحہ نمبر 2. اور یہی بات ان کے کتابوں کے مجموعہ، کتابچوں کے مجموعے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہیں، اس کے صفحہ نمبر 17 پر بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا. حالانکہ کہیں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا تھا. یہ مسعود احمد صاحب کا صریح قیاس ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور قیاس بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باطل بات کی نسبت ہے، اور رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائی ہو، وہ بات کیا کہلاتی ہے؟ وہ بات موضوع روایت کہلاتی ہے. اور رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور واضح رہے کہ خود مسعود احمد صاحب نے بھی لوگوں پر اس قسم کی بات کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی اسے حدیث گھڑنا قرار دیا. مثلا مذہب اہل حدیث کی حقیقت صفحہ نمبر 13 اور جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہے صفحہ نمبر 553 میں وہ لکھتے ہیں، سنتے اور پڑھتے آئیں کہ پہلے زمانے میں بعض دشمنان اسلام نے حدیثیں گھڑیں، لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں کہ اس زمانے میں بھی حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں. یعنی مسعود احمد صاحب حیرت کا اظہار فرما رہے ہیں. آئینہ دار صفحہ نمبر 553 مذہب اہل حدیث کی صفحہ نمبر 13 حیرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہمارے حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ اس زمانے میں بھی حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں. حالانکہ ان کی یہ حیرت مصنوعی تھی چونکہ خود انہوں نے بھی حدیث گھڑی، جیسے کہ انہوں نے یہ حدیث گھڑی جماعت المسلمین کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. صفحہ نمبر 2 مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا. کسی ایک بھی حدیث کی کتاب میں ایسی حدیث نہیں کہ جس کا یہ ترجمہ بنتا ہو. یہ مسعود احمد صاحب کی خود ساختہ روایت ہے، مسعود احمد صاحب کا قیاس ہے جسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. اسی طرح یہی بات انہوں نے اپنی کتاب الجماعت میں بھی لکھا کہ لکھتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 41 جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جماعت کا نام رکھ چکے تو اس کے بجائے دوسرا نام کیوں رکھیں؟ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی جماعت کا نام رکھا، حالانکہ یہ بات احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی طرف سے بات منسوب کی گئی ہے. اسی طرح وہ اپنی کتاب تلاش حق صفحہ نمبر 182 میں لکھتے ہیں کہ مقتدیوں کی قرات کے لیے سکتے کرنا،
مقتدیوں کی قرات کے لیے سکتے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. آگے لکھا ہے کہ آپ کی سنت، آپ کے صحابہ کی سنت، یہ سب کچھ لکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں کہ جس میں رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی قرات کے لیے سکتے کرنے کا حکم دیا ہو. یہ محض مسعود احمد صاحب کا قیاس ہے جو انہوں نے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. تلاش حق صفحہ نمبر 182 میں. اسی طرح محمد اشتیاق صاحب کی کتاب ہے مختلف ادوار اور جماعت المسلمین. اس کے صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقے ہوں گے اور فرقوں کے زمانے میں بھی جماعت حقہ جماعت المسلمین ہی ہوگی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، نہ تو اشتیاق صاحب نے اس کا حوالہ دیا اور نہ قیامت تک دے سکتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقے ہوں گے اور فرقوں کے زمانے میں بھی جماعت حقہ جماعت المسلمین ہی ہوگی. مختلف ادوار صفحہ نمبر 24. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ارشاد نہیں فرمائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ خود ساختہ بات ہے. ان کا اپنا قیاس ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا. اب دیکھیے گا محمد اشتیاق صاحب کی کتاب ہے دعوات المسلمین. اس کا حصہ دوم، دعوات المسلمین حصہ دوم. میرے ہاتھ میں اس کا دوسرا ایڈیشن ہے کہ جو کہ 2008 میں شائع ہوا، اور یہ بات اس کے پہلے ایڈیشن میں صفحہ 17-18 پر بھی موجود ہے، اور یہ اشاعت سن 2005 میں شائع ہوا تھا. اس کا پہلا ایڈیشن سن 2005 میں شائع ہوا تھا. اس کے اندر اشتیاق صاحب نے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک باطل بات منسوخ کر دی. مثلا انہوں نے ایک دعا بتائی کہ صبح 2 زانوں بیٹھ کر کے اس دعا کو 10 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. سارا دن برے کاموں سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے. یہاں تک واقعی ترمذی کی حدیث ہے کتاب الدعوات میں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس سے آگے اشتیاق صاحب نے جو بات لکھی تھی اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سارے دن میں کسی گناہ کو پہنچے سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے. آپ غور کیجئے گا دوسرے ایڈیشن میں بھی یہ بات موجود ہے. پہلے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 18 ہے اور دوسرے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 27 ہے. لکھتے ہیں کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سارے دن میں کسی گناہ کو پہنچے سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے. یعنی وہ کسی اور گناہ کو پہنچنا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور گناہ کی طرف تو وہ نہ جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے. یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باطل طور پر شرک کے جواز کو منسوخ کر دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی گناہ کو پہنچے سوائے شرک کے. یعنی باقی گناہ کی طرف جانا تو شرک نہیں ہے، باقی گناہ کی طرف جانا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن شرک کی طرف جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. یہ اشتیاق صاحب نے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک باطل بات منسوب کی، ایسی بات منسوب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی. آپ سے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس بات کا تصور تو ایک ادنا مومن سے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سکتا ہے، لیکن دوسرے گناہوں کی طرف نہیں. یعنی دوسرے گناہوں کی طرف جانا ناجائز ہو اور شرک کی طرف جانا جائز ہو، ایسا کوئی ادنا مومن بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن ان لوگوں نے بڑے دڑلے کے ساتھ محمد اشتیاق صاحب نے یہ بات رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. اور اب اندازہ لگائیے ان لوگوں کی عقل کا کہ جو ساری کی ساری دنیا کو کافر سمجھتے ہیں، جو ان کی جماعت میں نہیں انہیں بے دین سمجھتے ہیں، اور جو لوگوں کو طعنے دیتے ہیں کہ تم کیا جانو قرآن و حدیث کیا چیز ہے، قرآن و حدیث کے صحیح ترجمے معلوم کرنے کے لیے ہماری طرف رجوع کیا کرو، چونکہ ہم ہی قرآن و حدیث ہماری
چیزیں اور ہم ہی اس کے صحیح معنی و مفہوم بیان کر سکتے ہیں. ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ احادیث کے ترجمے اس قدر غلط کرتے ہیں کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرک کے جواز کی باطل نسبت بن جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو شرک سے بہت زیادہ ڈرایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی احادیث ہیں جن میں آپ نے شرک کی مذمت کی، لیکن ان لوگوں نے ذرا سوچے سمجھے بغیر، اور پھر تقلید کا عالم دیکھیے. 2005 میں یہ بات چھپی تھی، آج 2010 تقریباً 5 سال گزرنے والے ہیں اس بات کو. کوئی ایک بھی ایسا مرد میدان پیدا نہیں ہوا جو کہتا کہ محترم آپ نے کیا لکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرک کے جواز کی نسبت کر دی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ آپ نے دیگر گناہوں کی طرف جانے کو تو جائز نہیں رکھا لیکن شرک کی طرف جانے کو جائز رکھا. یہ کیا ظلم کر دیا آپ نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرک کی باطل نسبت کر دیا آپ نے. نہیں، تمام لوگ آنکھیں موندے انہی چیزوں پر عمل کرتے جا رہے ہیں، تمام لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں سارے ان کی نظر میں کافر ہیں، کسی کے پاس علم نہیں ہے. سب سے زیادہ علم یہ جانتے ہیں قرآن و حدیث ان کی چیزیں ہیں، لیکن عالم علم کا یہ ہے بیچاروں کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرک کی باطل نسبت ہے اور آج تک کسی کو خبر نہیں. ممکن ہے آج کے بعد یہ اصلاح کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور اسی قسم کی موضوع روایت رکھنا چاہوں گا جو اشتیاق صاحب نے پیش کی ہے. یہ میرے ہاتھ میں اشتیاق صاحب کی کتاب ہے، تحقیق صلاۃ بجواب نماز مدلل. فیض احمد ککڑوی صاحب کی کتاب ہے دیوبندی کی، نماز مدلل. اس کے جواب میں اشتیاق احمد صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. اگرچہ اس کتاب کا جواب تو ہونا چاہیے تھا لیکن اس ناقص انداز سے نہیں کہ جو اشتیاق صاحب نے پیش فرمایا. اس کے اندر صفحہ نمبر 235 پر اشتیاق صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں صبح کا وتر اور رات کی نماز کے وتر میں یہی کلمات پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں صبح کا وتر اور رات کی نماز میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. یہ صبح کی وتر کیا چیز ہے؟ صبح کا وتر کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صبح کی وتر کو منسوب کیا گیا. صبح کی وتر کیا چیز ہے؟ جب یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت بھی غلط ہوگی. یہ کتاب پہلی بار 1995 میں چھپی تھی، اشاعت دوم اس کی 1995 میں چھپی تھی. اشاعت اول میرے پاس نہیں، وہ اس سے بھی پہلے چھپی تھی اور مجھے یاد پڑتا ہے خود میں ان دنوں میں جماعت میں ہوا کرتا تھا. مسعود احمد صاحب کی زندگی میں یہ کتاب چھپ چکی تھی. اس کا ایک حصہ اور دوسرا حصہ بعد میں چھپا تھا. یہ جو حصہ ہے البتہ یہ 1995 کا چھپا ہوا ہے. اس کے اندر اشتیاق صاحب نے یہ بات لکھی اور اس کے بعد میرے سامنے اشتیاق صاحب کی اس کتاب کی تیسرا ایڈیشن بھی موجود ہے. سوم کے صفحہ نمبر 235 کے اندر اشتیاق صاحب نے یہ بات نقل کی اور یہ اشاعت سوم سن 2001 میں شائع ہوا تھا اور اب تک جو جدید ایڈیشن آیا ہے سن 2010 ہو چکے ہیں لیکن آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں صبح کا وتر. یہ صبح کا وتر کیا چیز ہے؟ یقیناً کوئی چیز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت بھی باطل ہے. یہ موضوع روایت ہے کہ جو اشتیاق صاحب نے گھڑ لی ہے، یہ روایت کہیں بھی نہیں پائی جاتی. یہ 5 موضوع روایات یا من گھڑت یا خود ساختہ روایات ہیں جو جماعت المسلمین کے رجسٹر سے میں نے پیش کی، جو ان کے اپنے قیاسات ہیں لیکن ان قیاسات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باطل طور پر منسوب کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ان کے 8ویں قیاس کے ضمن میں یہ 5 موضوع روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ان کا 9واں قیاس ملاحظہ کیجئے. وقار علی کا خروج کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 5 ہے. اس میں مسعود احمد صاحب نے نقل کیا کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ گویا فرقہ پرستی کفر ہوئی. آل عمران آیت نمبر 106. مسعود احمد صاحب نے یہ بات قرآن مجید کی طرف منسوب کر دیا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا
کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ گویا فرقہ پرستی کفر ہوئی۔ آل عمران آیت نمبر 106۔ حالانکہ آیت نمبر 106 کے اندر سورہ آل عمران میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ بات فرقہ پرستوں سے کہی جائے گی، بلکہ اس میں تو صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ ان سے کہا جائے گا تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو یا عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا، فرقہ پرستوں سے کہا جائے گا، لیکن مسعود احمد صاحب نے یہ بات اللہ کی طرف منسوب کر دی، قرآن مجید کی طرف، اور باقاعدہ آیت نمبر 106 آل عمران بھی لکھ ڈالا۔ حالانکہ یہ ان کا اپنا قیاس ہے، قرآن مجید میں یہ بات نہیں، اور یہی بات ان کی کتاب آئینہ دار صفحہ نمبر 531 کے اندر بھی وقار علی کا خروج نامی پمفلٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ ان کا نواں قیاس ہے۔ اس کے علاوہ مسعود احمد صاحب نے ان کا 10واں قیاس یہ ہے کہ اسلام سے خارج کرنے کا جواز موجود ہے ان کے نزدیک۔ مثلا صفحہ نمبر 7 وقار علی کا خروج، اس کے اندر ان سے کہا گیا، غلط فہمی نمبر 11، ان سے کہا گیا کہ اگر جماعت المسلمین سے نکلنا، اسلام سے نکلنا ہے تو اس صورت میں کسی شخص کو جماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ جواب دیتے ہوئے مسعود صاحب لکھتے ہیں ازالہ، یہ تو صحیح ہے کہ جماعت المسلمین سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے، اور یہ آپ کو بھی تسلیم ہے، فللہ الحمد۔ حالانکہ اس شخص نے اپنا اعتراض اگر سے نقل کیا کہ اگر جماعت المسلمین سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے، لیکن مسعود احمد صاحب جواب دیتے لکھتے ہیں کہ یہ تو صحیح ہے کہ جماعت سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے، اور یہ آپ کو بھی تسلیم ہے۔ اس نے تسلیم ہی کب کیا؟ وہ تو اگر کہہ رہا ہے، لیکن مسعود احمد صاحب نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ آپ کو بھی تسلیم ہے، فللہ الحمد۔ آگے لکھتے ہیں کہ دین اور جماعت کے مفاد میں خارج کیا جا سکتا ہے، خارج اسی کو کیا جاتا ہے جو بغاوت یا نافرمانی کر کے نکل چکا ہو۔ جب باغی کو ملک سے نکالا جاتا ہے تو وہ جماعت میں رہتا ہے یا نہیں؟ پھر آگے لکھتے ہیں جماعت سے خارج کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، لہٰذا دین اور جماعت کے مفاد میں جماعت سے خارج کر دینے میں کوئی خرابی نہیں، بالکل جائز ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، وقار علی کا خروج صفحہ نمبر 7 ہے، اور اسی طرح یہ کتاب آئینہ دار کے اندر بھی موجود ہے، وقار علی کا خروج، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جماعت سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ اس میں اس بات کو سمجھیں پہلے کہ دیکھیں مسعود احمد صاحب نے کیا کہا کہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ، یعنی ان کی جماعت سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے، یہ بات تسلیم کی انہوں نے، اور اس پر اللہ کا حمد، اللہ کی حمد بھی بیان کی، فرمایا فللہ الحمد۔ لیکن اب آگے جا کر کے لکھتے ہیں، یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ جماعت سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے، ان کی جماعت سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے، آگے جا کے لکھتے ہیں کہ دین اور جماعت کے مفاد میں کسی کو بھی جماعت سے خارج کیا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل جائز ہے۔ یعنی ان کے نزدیک ان کا قیاس ہے یہ کہ کسی شخص کو اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے نا، جب جماعت سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے تو کسی کا کوئی جماعت سے نکل جائے گویا وہ اسلام سے نکلا، اگر کسی کو جماعت سے نکال دیا جائے تو گویا اس کو اسلام سے نکال دیا گیا۔ اور مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت سے نکالنا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جماعت سے خارج کر دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ گویا ان کے نزدیک لوگوں کو اسلام سے خارج کر دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسلام ان کے گھر کی لونڈی ہے، نعوذ باللہ، جس کی مرضی یہ اسلام اس کے پاس رہنے دیں، اور جس کی مرضی اس سے اسلام چھین کر کے اس کو خالی ہاتھ واپس بھگا دیں، اس کو کافر قرار دے دیں، اس سے اسلام چھین لیں زبردستی۔ ان کے نزدیک اسلام سے نکالنا بالکل جائز ہے، اور یہ صریح طور پر باطل بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بھی ان کا ایک قیاس ہے، یہ 10 قیاس ہوئے۔ اس کے بعد ایک آخری قیاس میں ان کا پیش کروں گا، اگرچہ میرے سامنے ایسے کئی قیاسات ہیں 40-45 کے قریب، لیکن چونکہ وقت مختصر سا ہے، اس مختصر سے وقت میں بطور مثال چند باتیں پیش کر دینا بھی کافی ہوں گی، تو یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ 11ویں بات ان کی یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ اب ان کا دینی نام کوئی نہیں رہا سوائے مسلمین کے۔ پوری بات سنیے گا، یہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے۔ قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 2، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین،
اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، ایک نام رکھ کر اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو ایک کر دیا، اب ان کا دینی نام کوئی نہیں رہا سوائے مسلمین کے، اب ان کا دینی نام کوئی نہیں رہا سوائے مسلمین کے، یہ مسلم پر پڑھ دیجیے، اب ان کا دینی نام کوئی نہیں رہا سوائے مسلمین کے، یعنی ان کے نزدیک دینی نام صرف اور صرف مسلمین رہ گیا ہے، ایک نام ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حالانکہ اپنی اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد اللہ، اللہ رب العالمین کی پکار کے ساتھ پکارو جس نے تمہارا نام مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ رکھا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی مسلم کے علاوہ مومن بھی نام ہے، عباد اللہ بھی نام ہے، اور بھی کئی صفاتی نام ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں صفاتی نام سے انکار نہیں، آپ کو انکار ہے، آپ کا قیاس یہ کہتا ہے کہ صرف ایک نام ہے، اگر صفاتی نام دینی نام ہے تو آپ کا یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا کہ اب ان کا دینی نام کوئی نہیں رہا سوائے مسلمین کے۔ آپ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک دینی نام صرف اور صرف مسلمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مسلمین، مؤمنین، عباد اللہ اور عباد الرحمن اور جو دوسرے صفات احادیث میں آئی ہیں ان کا انکار اس سے لازم آتا ہے، انہیں غیر دینی سمجھنا ہے، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہو اسے دین نہ سمجھنا، یہ مسعود احمد صاحب کا قیاس ہے۔ اب ان کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے نزدیک دینی جماعت وہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے باحوالہ عرض کیا جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 35 کے حوالے سے، کہ ان کے نزدیک وہ جماعت دینی جماعت نہیں ہو سکتی کہ جو قیاس پر چلتی ہو، جن کے ہاں فتوے ہوں۔ آپ کے سامنے میں نے یہ 10-11 مثالیں رکھیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی قیاس کیا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی فتوے دیے جاتے ہیں، تو اپنے ہی اصول کے مطابق، ایک اپنے پیش کردہ ایک اصول کے مطابق یہ لوگ دینی جماعت نہیں ہو سکتے، چونکہ مسعود احمد صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ دینی جماعت تو وہ ہے جو منزل من اللہ دین پر عمل کرتی ہو، اور وہ دینی جماعت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے فتووں اور قیاسوں پر چلتی ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ عبارت پہلے پیش کر چکا ہوں ابتدائی میں، جب فتووں اور قیاسوں پر چلنے والی جماعت اور فتوے اور قیاس دینے والی جماعت دینی جماعت نہیں ہو سکتی، تو میں نے آپ کے سامنے جو ان کے قیاسات رکھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود ان کے نزدیک یہ لوگ دینی جماعت نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ ان کا نام بھی وہی ہو، اس جماعت کا نام بھی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس دوسری شرط کے مطابق بھی یہ لوگ دینی جماعت ثابت نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جماعت کا نام جماعت المسلمین ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگرچہ باطل طور پر کئی بار جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے لٹریچر میں منسوب کی گئی، لیکن کوئی ایک ایسی صحیح حدیث یہ پیش نہیں کر سکتے جس سے یہ ثابت ہو کہ جماعت المسلمین نام ہے اور جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا۔ یہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باطل نسبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے احادیث گھڑنا ہے، وگرنہ کوئی بھی حدیث آج تک ایسی پیش نہیں کر سکے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کا نام یا کسی بھی ایمان والوں کی جماعت کا نام مسلمین کی جماعت یا جماعت المسلمین رکھا تھا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ جب یہ دو شرطیں انہوں نے رکھی کہ نام بھی اللہ کے رسول کا رکھا ہوا ہو اور فتوے اور قیاسات پر بھی نہ چلتے ہو، ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے، یہ کبھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین نام رکھا تھا، اور اسی طرح ان کے قیاسات بھی ہم کئی ایک پیش کر چکے ہیں اور کتنے ہی قیاسات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم نے یہ چند قیاسات آپ کے سامنے رکھے۔ ان دونوں شرطوں کے مطابق جماعت المسلمین رجسٹرڈ کبھی بھی دینی جماعت نہیں ہو سکتی۔ خود انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، آخر میں ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ دینی جماعت وہ نہیں جو فتووں اور قیاسوں پر چلتی ہو۔ میں آپ کے سامنے ان کے کئی قیاسات رکھ چکا ہوں، ایسے قیاسات بھی کہ جو صراحتاً قرآن مجید کے خلاف ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہیں۔ اور دوسری شرط مسعود صاحب نے یہ رکھی کہ جس نے اپنا نام بھی خود رکھا ہو، ایسی جماعت کو دینی جماعت ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ جب ایسی جماعت کو دینی جماعت ہرگز نہیں کہا جا سکتا تو مسعود احمد BSc صاحب کی 1975 میں قائم کردہ
جماعت المسلمین رجسٹرڈ کراچی بھی اپنے ہی شرائط کے مطابق دینی جماعت نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے اس دعوے کو بالائے طاق رکھ دیں کہ جب یہ دینی جماعت ہی نہیں تو جماعت حقہ کیسے ہو سکتی ہے. جماعت حقہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ دینی جماعت ہو, دین پر عمل پیرا ہو. جب یہ اپنے ہی شرائط کے مطابق دینی جماعت ثابت نہیں ہو سکتے تو یہ جماعت حقہ بھی ثابت نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے جن میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا, تو یہ وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا چونکہ جنتی فرقے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دینی جماعت ہو. جب رجسٹرڈ جماعت کوئی دینی جماعت ثابت ہی نہیں ہوتی, اپنے قائم کردہ, اپنے ایجاد کردہ, اپنے تراشیدہ, اپنے پسندیدہ اصولوں کی روشنی میں یہ دینی جماعت ثابت نہیں ہو سکتی, تو یہ جماعت حقہ اور 73واں فرقہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ چند سوالات ہیں. سوال کیا گیا ہے کہ جس قسم کے قیاسات آپ نے جماعت المسلمین کی طرف بیان کیے ان کے لٹریچر سے, اس قسم کے بعض قیاسات تو اہل حدیث نے بھی کیے ہیں. مثلا فرشتوں سے متعلق ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اور دیگر لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اجتہاد ایک ضرورت ہے جو ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے, اس کی گنجائش ہے. فی الوقت یہ میرا موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ کبھی میں انہی کے لٹریچر سے یہ ثابت کروں گا کہ اجتہاد اور قیاس صحیح بھی ہو سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی مکمل گنجائش موجود ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ موضوع پر اس اعتبار سے غور کریں کہ انہوں نے یہ شرط خود رکھی ہے کہ دینی جماعت وہ ہو سکتی ہے کہ جن کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں. ایک یہ کہ وہ قیاسات اور فتووں میں نہ چلتی ہو, دوسری یہ کہ ان کا نام خود رکھا ہوا ہو. اب اپنے بنائے ہوئے ان کے جو اصول ہیں, ہم انہی اصولوں پر ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں یا باطل پر. جو انہوں نے اصول بنائے ہیں اور خود پھر کہا بھی ہے کہ جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے, تو یہ بات جماعت المسلمین نے خود پیش کی ہے, اس کا انکار وہ نہیں کریں گے چونکہ یہ ان کے یہاں کفر ہوگا. تو یہ بات جو انہوں نے خود پیش کی, ان کے اپنے اصول کے مطابق یہ لوگ دینی جماعت ثابت نہیں ہوتے. ہمارا ایسا کوئی اصول نہیں ہے. ہم قیاس کے جواز کے قائل ہیں, اجتہاد کے جواز کے قائل ہیں. ان ضرورت قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس یا اجتہاد کیا جا سکتا ہے. ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. اہل علم حضرات شروع سے قیاس اور اجتہاد کی گنجائش کو بیان کرتے رہے ہیں اور جواز بھی ہے, اس کے ادلہ بھی ہیں جو انشاءاللہ کسی موقع پر بیان ہوں گے. آج کا موضوع نہیں ہے. دوسری بات جو ثناء اللہ مسلم اللہ نے فرشتوں سے متعلق کہی, اتفاق یہ ہے کہ تاریخ متول کے اندر اپنے فرشتوں والی تفسیر سے متعلق کہ فرشتوں کے دل میں یہ خیال موجود تھا. مسعود احمد صاحب نے کئی ایک مفسرین کے اقوال نقل کیے, حالانکہ وہ خود لکھتے ہیں کہ اقوال الرجال حجت نہیں ہے. کئی جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ آپ نے اقوال الرجال پیش کر دیے, اقوال الرجال پر صفحے پہ صفحے سیاہ کر دیے, جماعت القدیمہ وغیرہ میں لکھا ہے ان میں سے کوئی بھی حجت نہیں, ہم بھی حجت نہیں مانتے, آپ بھی حجت نہیں مانتے. جب آپ حجت نہیں مانتے تو ہمارے خلاف بھی پیش کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اقوال الرجال کو حجت نہیں مانتے تو پھر آپ نے وہ بات پیش کیوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے تاریخ متول کا وہ حصہ حواشی میں جو انہوں نے تفاسیر نقل کی ہیں, کسی ایک مفسر نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ فرشتوں کے دل میں خیال ضرور موجود تھا. دل کے خیال کی بات نہیں کی. کہا کہ ہاں معلوم ایسا ہوتا ہے فرشتوں کی باتوں سے کہ وہ اس کو مطلب اس کے خواہش مند تھے وغیرہ. اور پھر جب کسی کی بات حجت نہیں, قرآن و سنت میں یہ بات نہیں, تو یہ بات کہیں بھی نہیں جا سکتی. اور ویسے بھی فرشتوں سے متعلق ہمارا یہ ایمان ہے, قرآن نے ہمیں ایمان دیا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. فرشتے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اپنے دل کے اندر خلافت کی خواہش پیدا کریں؟ اگر نہیں, اور یقیناً نہیں, تو ان کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی جا سکتی. کائنہ من کانا, کوئی بھی منسوب کرنے والا ہو, لیکن اگر کوئی اور منسوب کرے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ اجتہادی غلطی قرار دیا جائے گا, قیاس کی غلطی قرار دیا جائے گا, فہم کی غلطی قرار دیا جائے گا. لیکن اگر ان کی طرف سے ہوگی تو یہ قیاس ہو جائے گا, اور قیاس کرنے والے لوگ دینی جماعت نہیں ہو سکتے, جیسا کہ میں آپ کو جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 35 کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں. دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ اہل حدیث کی اتنی جماعتیں, ان میں سے کون سی جماعت حق ہے اور کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ جنت میں جانے والی جماعت وہ ہوگی کہ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والی ہو, قرآن و سنت پر عمل کرتی ہو. اور اہل حدیث کی تمام جماعتیں الحمدللہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہی ہیں. اکثر لوگوں کو یہ دھوکا جاتا ہے کہ اتنی جماعتیں, جماعت الدعوہ فلاں فلاں فلاں, یہ محض ایک دھوکا ہے. دیکھیے آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جب سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا, اور مسعود احمد صاحب نے خود تاریخ الاسلام والمسلمین کے اندر لکھا ہے
کہ میری یہ خواہش ہے میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک ایک جماعت نہ ہو جائیں لوگ. سیدنا علی نے فرمایا. مسعود احمد صاحب کے بقول آپ ان کی عبارت میں اس وقت مجھے ذہن میں نہیں, عبارت تاریخ الاسلام والمسلمین میں حضرت علی کے احوال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی ایک جماعت نہیں تھی, ایک جماعت حضرت علی کی تھی اور ایک جماعت حضرت معاویہ کی تھی. اب کوئی احمق آدمی کہے کہ جنت میں تو ایک جماعت جائے گی, علی کی جماعت ہوگی یا معاویہ کی جماعت ہوگی. یقیناً جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ان کے آپس میں بعض انتظامی معاملات میں اختلافات تھے, سیاسی امور میں اختلافات تھے, لیکن ان کا عقیدہ ایک تھا, ان کی بنیاد قرآن و سنت تھی, کتاب و سنت تھی, اس پر وہ قائم تھے, اس لیے وہ ایک ہی جماعت تھے. اسی طرح جماعت اہل حدیث میں انتظامی اختلافات ضرور موجود ہیں, سیاسی اختلافات ضرور موجود ہیں, مزاج کے اختلافات ضرور موجود ہیں. ہم مانتے ہیں کہ چند جماعتیں اہل حدیثوں کے اندر ہیں, لیکن یہ تمام کی تمام جماعتیں حق پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کی سب کتاب و سنت کو ہی مطمع نظر بنائی ہوئی ہیں, سب کی بنیاد کتاب و سنت ہے, سب کتاب و سنت پر ہی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب کے عقائد, نظریات, ایمان ایک ہی ہیں. اس وجہ سے انہیں دو جماعتیں قرار دینا یہ مسعود احمد صاحب کا باطل قیاس ہے. انہیں دو جماعتیں سمجھنا اور ان کے بارے میں یہ پوچھنا کہ ان میں سے کون سی جماعت جنت میں جائے گی, یہ ایسے ہی سوال ہے جیسے کوئی علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتوں کے بارے میں پوچھ لے نعوذ باللہ, یا پھر ان کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اس طرف یزید خلیفہ تھا, تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اس وقت کچھ لوگ یزید کی بیعت بھی کیے ہوئے تھے, جن میں صحابہ کرام بھی تھے, بعض صحابہ نے بھی یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. تو معلوم ہوا کچھ صحابہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے اور کچھ صحابہ یزید کے ساتھ تھے. اب آپ بتائیے کہ یزید والی جماعت حق پر تھی, جنت میں جانے والی تھی, یا عبداللہ بن زبیر والی جماعت جنت پر جانے والی جماعت تھی؟ اگر آپ اس کا یہ جواب دیں کہ دونوں کے عقائد نظریات ایک تھے, دونوں کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے, وہ کوئی مذہبی فرقے نہیں تھے بلکہ وہ سیاسی اختلافات تھے, تو اسی طرح ہمارے اختلافات بھی سیاسی ہیں. انہیں دو جماعتیں قرار دینا غلط ہے. مجموعی طور پر تمام اہل الحدیث ایک ہی جماعت ہیں. اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.